صحیح بخاری حدیث نمبر 371 عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کیا، خیبر میں جنگ کیا۔ فصلینا عندها صلاۃ الغداۃ بغلس، تو ہم خیبر کے پاس فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کے بجائے بہت روشنی ہو جاتی ہے تو پڑھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، یعنی کہ فجر کا وقت جیسے شروع ہو جاتا تھا ویسے اذان ہوتی تھی اور اس کے 10 منٹ کے بعد نماز شروع ہو جاتی تھی۔ تو فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ فرکب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ ورکب ابو طلحہ، اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے۔ وانا ردیف ابی طلحہ، اور میں ابو طلحہ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ انس بن مالک کہہ رہے ہیں فاجرا نبی اللہ فی زقاق خیبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی گلیوں میں چلے۔ وان رکبتی لا تمس فخذ نبی اللہ، اور بے شک میرا گھٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مس ہو رہا تھا، چھو رہا تھا۔ ثم حسر الازار عن فخذه، پھر آپ نے اپنے ران سے تھوڑا کپڑا ہٹایا۔ حتی انی انظر الى بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں دیکھنے لگا یا مجھے دکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کی سفیدی۔ آپ بہت خوبصورت تھے، گورے تھے، تو اس واسطے آپ کے جسم کا حصہ بھی سفید تھا۔ فلما دخل القریۃ، جب آپ بستی میں داخل ہوئے، قال اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے۔ خربت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم، کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں یعنی انبیاء، فساء صباح المنذرین، تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ قالها ثلاثا، آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ کہا۔ قال وخرج القوم الى اعمالهم، اور خیبر کے لوگ اپنے کام دھندہ کی طرف نکلے، یعنی کھیتی باڑی کی طرف نکلے، اپنے کھیتی کے آلات وغیرہ لے کر۔ ان کو معلوم نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں فوج لے کر۔ فقالوا محمد، تو آپ فوج کو دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محمد۔ قال عبد العزیز وقال بعض اصحابنا، اور عبد العزیز نے کہا کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا والخمیس یعنی الجیش، یعنی کہ فوج بھی ہے۔ قال فاصبناها عنوة، تو پھر ہم نے اس کو سختی سے فتح کیا، یعنی خیبر کو۔ فجمع السبی، اور قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ فجاء دحیۃ الکلبی رضی اللہ عنہ، تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہی کی شکل میں اکثر جبریل امین آتے تھے۔ فقال، جب بھی انسان کی شکل میں آنا رہتا تھا تو دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل آتے تھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتینی جاریۃ من السبی، قیدیوں میں سے مجھے ایک لونڈی دیجیے۔ قال اذهب فخذ جاریۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ایک لونڈی کو لے لو۔ جو جنگ میں عورتیں ہاتھ آتی تھیں، مرد غلام بن جاتے تھے، اور جو عورتیں دشمن کی جنگ جیتنے کے بعد ہاتھ آتی تھیں ان کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ اب ان کو مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی مرضی ہو، چاہے تو ان کو بیچیں، چاہے تو اپنے پاس رکھیں۔ تو جو قوم بھی جنگ ہار جاتی تھی تو اس کے مرد غلام بن جاتے تھے اور اس کی عورتیں لونڈی بن جاتی تھیں۔ تو اس طرح یہودی جنگ ہار گئے تھے مسلمانوں سے، تو ان کی عورتیں لونڈی بن گئی تھیں۔ ان لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کا دحیہ کلبی نے مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک لونڈی لے لو۔ فأخذ صفیۃ بنت حیی، تو دحیہ کلبی صفیہ بنت حیی کو لے لیے، خوبصورت تھی، گوری تھی۔ فجاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال، تو اس نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتیت دحیۃ صفیۃ بنت حیی،
کیا آپ نے دحیہ کلبی کو صفیہ بنت حیی کو دے دیا ہے؟ سیدتا قریظہ والنذیر، جو بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سردارنی ہیں، یعنی کہ سردار کی بیٹی ہیں۔ لا تصلح الا لک، سردار کی بیٹی تو صرف آپ کے لیے ہی مناسب ہے، آپ اپنے صحابہ کو نہ دیں، دہیہ کو نہ دیں۔ قال ادعوہ بہا، آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ فجاء بہا، تو پھر وہ لے کے آئے۔ فلما نظر الیہا، صفیہ کو جب لے کے آئے تو فلما نظر الیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، قال خذ جاریۃ من السبی غیرہا، آپ نے فرمایا قیدیوں میں سے دوسری لونڈی کو لے لو۔ قال فعاتقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صفیہ کو آزاد کر دیا، وتزوجہا، اور ان سے شادی کر لیا۔ اس سے پہلے صفیہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آ کر ان کے گود میں گرا، تو وہ خواب اپنے باپ سے حیی بن اخطب سے انہوں نے بیان کیا تھا، تو ان کے باپ نے ان کو ایک زوردار تماچا رسید کیا تھا، زوردار تھپڑ مارا تھا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ محمد سے شادی کرو؟ یعنی کہ ان کے باپ وہ سمجھ گئے تھے اس کی تعبیر، کیونکہ عرب کی سرزمین میں چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو بعد میں یہ تعبیر، اس خواب کی تعبیر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تھے تو لونڈی کی حیثیت سے ان کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان سے شادی کی۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مقام پر اتارو، یعنی کہ لوگ جس اعتبار سے ہیں ان کی عزت ہونی چاہیے، اگر بڑے خاندان کے ہیں تو ان کی عزت کرنی چاہیے، اور پھر اسی طریقے سے ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ان کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور وہ اسلام سے پھر نہ جائیں۔ اب اگر اسلام سے پہلے وہ بڑے مرتبہ والے تھے اور اسلام لانے کے بعد ان کو ذلیل کیا جائے، نیچے کر دیا جائے، کوئی ان کو پوچھے نہ، کوئی ان کو درجہ نہ ملے، تو پھر وہ لوگ پھر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کو ان کا عزت اور مقام دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان سے شادی کیا، حتی اذا کان بالطریق، یہاں تک کہ جب راستے میں تھے، جہزتھا لہ ام سلیم، تو ام سلیم نے ان کو آپ کے لیے تیار کیا، فأہدتھا لہ من اللیل، اور پھر آپ ان کے پاس رات گزارے۔ فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر صبح کیے۔ فقال من کان عنده شیء، پھر آپ نے فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، فلیجئ بہ، تو اس کو لائے، یعنی کہ ولیمے کے لیے آپ رات میں دلہا بن کے رات گزارے، صبح ولیمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو لاؤ۔ وبسط نطعا، اور آپ نے چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا۔ فجعل الرجل یجیء بالتمر، تو آدمی کھجور لانے لگا۔ وجعل الرجل یجیء بالسمن، کوئی گھی لے کے آنے لگا۔ قال واحسبہ، راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قد ذکر السویق، کے ستو کا بھی ذکر کیا۔ قال فحاسوا حیثا، لوگوں نے سب کو ملا دیا۔ فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ۔ تو اسلام میں ولیمہ اور شادی بھی بہت ہی آسان ہے، شادی کے لیے کوئی خرچ نہیں ہے سوائے مہر کے، اور ولیمہ اگر ہم اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ لوگ آج ولیمے میں بہت سارے پیسے خرچ کر رہے ہیں، مختلف قسم کی دعوتیں مختلف قسم کے پکوان کر رہے ہیں، لاکھوں روپے ولیمے کے نام سے خرچ کر رہے ہیں، جبکہ اگر سیدھا سادہ ولیمہ کیا جائے، سادگی سے شادی کی جائے، تو بہت سارے غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، بہت سارے غریبوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر وہ پیسے بچائے جائیں تو۔ لیکن نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے لوگ ولیمے میں بہت سارے قسم کے آئٹمس رکھ رہے ہیں اور بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ لے کے آؤ۔
صحابہ لے کر آئے، سب ملا کر کھا لیے، یہی ولیمہ ہے۔ تو اسلام نے شادی اور ولیموں کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس مہر دینے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کو بھی اسلام نے آسان بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ آپ کے پاس لوہے کی انگوٹھی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے صورتوں کے اوپر ان کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے کہا کہ آپ کو کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے نام گنا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ اپنی بیوی کو آپ سکھا دیں۔ کتنا آسان ہے اسلام۔ اسلام زنا کو روکنا چاہتا ہے، برائیوں کو روکنا چاہتا ہے، اس لیے اسلام نے نکاح کو آسان بنایا، شادی کو آسان بنایا، ولیمے کو آسان بنایا۔ لیکن آج ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور نکاح کو مشکل بنا دیے ہیں، ولیمے کو مشکل بنا دیے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتے جا رہی ہے، برائیاں پھیلتے جا رہی ہیں، زنا عام ہوتے جا رہا ہے۔ اسلام جس طرح نکاح کو آسان کیا تھا، اگر آج بھی ہم نکاح کو آسان کریں، ولیمے کو آسان کریں، تو پھر برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، شادی بیاہ بھی دین کے، اسلام کے اصول اور طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔